فبأي آلاء ربكما تكذبان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ یہ وہی قصہ جو گائے کو ذبح کرنے کا بنی اسرائیل سے کہا گیا، انہوں نے گائے کو ذبح کی، وہی قصہ آگے چل رہا ہے، 2-3 آیتوں میں چلے گا۔ وہ مضمون آپ کے سامنے ہوگا تو انشاءاللہ سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، شروع اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، وہ وقت یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا، نفس ایک شخص کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور اس قتل کے سلسلے میں تمہارے درمیان اختلاف ہونے لگا۔ میں نے بتایا تھا آپ کہ جو شخص عامل نام تھا جس کو قتل کیا گیا تھا، اور ان کے عزیزوں نے، رشتہ داروں نے قتل کر کے اس شخص کی لاش بنی اسرائیل کے دروازے پر رکھ دی تھی کہ یہ بچ جائیں گے، ہم بچ جائیں گے۔ تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور پھر اس میں تمہارے درمیان اختلاف ہونے لگا کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے، لڑائی جھگڑا ہونے لگا، اختلاف ہونے لگا۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو نکالنے والا ہے، ظاہر کرنے والا ہے جس کو تم چھپا رہے تھے۔ اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، میں نے غیب کی تشریح کی تھی اس سے پہلے۔ واللہ مخرج یعنی قتل تم نے کیا اور پھنسانا چاہا بنی اسرائیل کو، اور اللہ وہ ہے اس بات جس کو تم نے چھپایا، یعنی اپنے آپ کو چھپایا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرے گا۔ ما کنتم تکتمون۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، گائے ذبح ہو گئی تھی، بتا دیا تھا میں نے آپ شریفہ، وما كادوا يفعلون۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، جب اس گائے کو ذبح کر دیا گیا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذبح کرنا ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، پھر ہم نے کہا کہ اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا، اضربوہ مارو، ضرب یضرب مارنا لگانے کے معنی میں بھی آتا ہے، کہ اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے کے جسم سے ٹچ کرو جو مر گیا ہے، اس کو قتل کیا ہے، جس کے قتل میں اختلاف ہے، لڑائی جھگڑا ہے، بنی اسرائیل پہ الزام آ رہا ہے۔ تو کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ اس گائے کے گوشت کو اس مردے پہ مارو، لگاؤ۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، تو جیسے ہی وہ گوشت کا لوتھڑا اس شخص سے لگایا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، اس کے اندر جان آ گئی، اور اس نے اٹھ کے بتایا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اب اس سے اچھی گواہی کون دے سکتا تھا؟ جو چھپا رہے تھے وہ بات اللہ نے ظاہر کر دی۔ آگے فرمایا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، کہ جس طرح ہم نے گائے کے ایک گوشت کے لوتھڑے سے ایک شخص کو زندہ کر دیا، بالکل اسی طرح ہم تمہارے مر جانے کے بعد، مردہ ہو جانے کے بعد، مٹی میں مل جانے کے بعد، يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ تم کو زندگی دے گا، اللہ تمہیں پھر اٹھائے گا، اللہ تمہیں پھر زندہ کرے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور فرمایا کہ یہ ہماری آیات، ہماری نشانیاں، مردے کا زندہ ہونا، اللہ کے حکم سے اٹھنا، قادر کے بارے میں بتانا، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، یہ تمام آیات ہم اس لیے تم کو دکھا رہے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم تھوڑا سوچو، تھوڑا عقل سے کام لو، تھوڑا فکر کرو، تھوڑا غور کرو کہ میرا خالق، میرا اللہ کیسا ہے، اس کی کیا قدرت ہے، اور میری قدرت پہ غور کر کے بتایا ہے میں نے آپ کو۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، بڑے زبردست آیت ہے، 70 نمبر 2 پہ ہے یہ آیت۔ فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، فرمایا کیا یہ کافر اور مشرک نہیں دیکھتے؟ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان یہ دونوں ملے ہوئے تھے، کیا تھے یہ؟ ملے ہوئے تھے، ففتقناهما، ہم نے ان کو الگ کرا ہے، ہم نے ان کو الگ کر دیا، دونوں کو دور دور کر دیا۔ آگے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ،
ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی، انسان خود پانی سے پیدا ہوا ہے، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی. آگے جو ٹکڑا ہے اس وجہ سے میں نے بات نکالی تھی، افلا یؤمنون، کیا ہے؟ تو یہ سب دیکھ کے ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یعنی ہماری نشانیاں دیکھ رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں زمین آسمان جڑے تھے، ہم نے ان کو جدا کر دیا، دنیا میں پھیلی ہوئی ہماری نشانیاں دیکھ رہے ہیں یہ کافر، افلا یؤمنون، اس کے بعد بھی یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو بنی ہوئی چیز کو دیکھ کے بنانے والا یاد آتا ہے. جب آدمی کوئی بنی ہوئی چیز دیکھے گا اس کے ذہن میں تصور آئے گا کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے، یہ دنیا ساری بنی ہوئی ہے اور اس کو بنانے والا اللہ ہے. بنی ہوئی چیز سے کچھ نہیں ہوتا، بنانے والے سے ہوتا ہے. بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. فرمایا آیاتہ لعلکم تعقلون ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ. فرمایا ثم قست، تمہاری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ان تمام نشانی دیکھنے کے بعد بھی یہودیوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، بنی اسرائیل کو، تمہارے دل سخت ہو گئے. کیسے ہو گئے؟ ایمان لانا تھا بلکہ ایمان تو نہیں لائے، اللہ کو صحیح ایگزیکٹ قبول تو نہیں کیا، اس کے علاوہ تمہارے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے. فہی کالحجارہ، پتھر کی طرح. کس کی طرح؟ او اشد قسوہ. آپ قرآن پہ غور کرو، میں جب اس کی تفسیر پڑھ رہا تھا اسی ترجمے جیسے یہ رکھا ہے قرآن، فرمایا او اشد قسوہ، تمہارے دل پتھر ہو گئے. او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. یعنی انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے دل پتھر نہیں بلکہ پتھر سے بھی سخت ہو جاتے ہیں. ہاں، پھر خیر کی بات اس کے دل میں اترتی نہیں ہے، وہ سوچتا ہے میں نہیں آ رہا، اللہ نہیں لا رہا. میری بات ہے. ثم کالحجارہ او اشد قسوہ، بلکہ اللہ کی نافرمانی کر کر کے تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وہ کیسے؟ آگے بتا رہا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس لیے کہ پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ، کہ جب وہ پھٹتے ہیں مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ان میں سے نہریں نکلتی ہیں. کیا نکلتی ہیں؟ یعنی پتھروں سے بھی فائدے کی امید ہے، نہر نکل رہی ہے، لیکن تم سے تو کوئی فائدے کی امید نہیں، پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے. پتھر میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں جن کو ہم پاڑتے ہیں، اس میں سے نہریں نکلتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں جب وہ پھٹتے ہیں تو اس میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، چشمے نکلنے لگتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. آپ دیکھیں گے، نیوز سنیں گے آپ کہ فلاں جگہ پہاڑ سرک گئے، فلاں جگہ چٹان سرک گئی. یہ قرآن نے کہا ہے وَإِنَّ مِنَ لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جس کی خشیت سے، جس کے خوف سے پتھر اپنی جگہ سے ہٹ جائے. اور ہم اور آپ کا کیا حال ہے؟ گناہ کرتے وقت اللہ کا یاد آ جانا یہ خشیت ہے، اور اس گناہ سے رک جانا یہ خوف ہے. ہاں فرمایا یہ پتھر بھی اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. کہ دیکھو جو اعمال تم کر رہے ہو، ان اعمالوں سے اللہ کو غافل مت پانا. اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے. تمہارے آنکھوں کے اشارے کا کیا مطلب ہے یہ اللہ جانتا ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. کیا آیت ہے زبردست. اس نے قرآن نہیں سمجھا وہ اللہ کو پہچان ہی نہیں سکتا. فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، اللہ وہ ذات ہے جو تیرے آنکھ کے اشارے کو جانتا ہے. وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اور تم نے جو دل میں چھپایا ہے وہ بھی جانتا ہے. تیرے دل میں ابھی کہا نہیں ہے زبان سے، دل میں جو ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. اس لیے دل کے اندر اچھے خیالات لاؤ، برے خیالات سے اس کو پاک رکھو. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ. اب یہ بات جو ہے یہ صحابہ سے کہی جا رہی ہے. کس سے کہی جا رہی ہے؟ وسیع منظر سامنے ہو تو بات سمجھ میں آسانی سے آتی ہے. یہ بات صحابہ سے کہی جا رہی ہے. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. کیا کہا جا رہا ہے؟ أَفَتَطْمَعُونَ، کیا تمہاری یہ خواہش ہے، کیا تمہاری یہ طمع ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ کہ یہ یہود تمہارے اوپر ایمان لے آئے، یہ یہود تمہاری طرح ہو جائیں، ایمان قبول کر لیں. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تم جانتے ہو انہی یہود میں ایک فریق
ایک طبقہ، ایک جماعت ایسی گزری ہے یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کا کلام سنتی تھی، ثم یحرفونہ، اس کے بعد اس کلام کو بدل دیا. کیا کرا؟ مراد تورات، موسیٰ علیہ السلام میں تورات نازل ہوئی، اس کو سنا، اس کے بعد تورات کو انہوں نے بدل دیا. ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، تمام عقل کے بعد، سمجھنے کے بعد، جان بوجھ کر اس قوم کے اندر یہود میں ایک طبقہ ایسا گزرا ہے جس نے اللہ کے کلام کو بدل دیا. اور صحابہ سے کہا جا رہا ہے تم چاہتے ہو کہ یہ تمہاری طرح ایمان لے آئے؟ جب ان میں ایسے بڑے بڑے جریح لوگ موجود ہیں تو کیسے ایمان قبول کریں گے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، بہت دھیان سے سنیے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ لوگ یعنی جو یہودی ہیں ایمان والوں سے ملتے، ایمان والوں کے پاس آتے، دل میں نفاق تھا، قَالُوا آمَنَّا تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم آپ ہی کی طرح ہیں. دیکھو آج تو عام ہے یہ چیز، آدمی جس کے سائڈ جائے گا اسی کے سائڈ بات کرے گا، جس سے اس کو نفع کی امید ہے وہ اسی کے ساتھ بات کرے گا، چاہے اس کو پتہ ہے کہ یہاں نہ حق ہے، یہ بالکل حق پہ نہیں ہے، اس کے بعد بھی کھڑا ہے اسی کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ اس سے نفع ملنا ہے، اس سے نفع ملنا ہے، اس سے عزت ملنا ہے. اس کا دامن چھوڑ دیا تو ہمارے لالٹ ہو جائے گا. تو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، آپ کی طرح ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب اپنے ساتھیوں میں ملتے ہیں یہودیوں سے تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ. ان میں ایک گروہ تھا جو صحابہ کے پاس آتا تو کہتا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. اب جب یہ لوگ جو صحابہ کے پاس آتے اور ایمان لانے کا کہتے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب یہ اپنے گروپ کے پاس جاتے، یہود کے پاس جاتے تو وہ یہود ان سے کہتے، کیا کہتے؟ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کہ دیکھو تم یہ باتیں جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولی ہیں ان صحابہ سے کیوں کہتے ہو جا کے؟ اللہ نے جو باتیں تمہارے اوپر کھولی ہیں وہ باتیں تم صحابہ کو کیوں بتاتے ہو؟ کرم وزارت سے علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم، یہ باتیں جو تم صحابہ کو جا کے بتا رہے ہو کل کو یہی صحابہ اللہ کے نزدیک تمہارے خلاف حجت قائم کر دیں گے. افلا تعقلون، ذرا تھوڑا عقل رکھو، تھوڑا دماغ رکھو. اب کیا ہوتا تھا، یہ یہود جو صحابہ سے ملتے تھے وہ کہتے ہم ایمان لے آئے تو کیا کہتے تھے کہ دیکھو تورات کے اندر یہ ذکر ہے، تورات کے اندر جس نبی کو تم حق مان رہے ہو واقعی یہ حق ہے، اور واقعی ان میں وہ ساری کوالٹی اور وہ سارے اوصاف من و ان موجود ہیں جو تورات میں ہیں. یہ کون کہتے تھے؟ وہ یہودی جو دل میں نفاق رکھتے تھے لیکن صحابہ سے کہتے تھے کہ ہمارے والا گروپ تو غلط کہتا ہے، واقعی حقیقت میں یہ اللہ کے رسول ہیں. اب یہ جب ان سے جا کے ملتے جو مخالف تھے تو وہ کہتے تھے یہ باتیں جب تم صحابہ کو بتاؤ گے، یہ باتیں جب تم ایمان والے مسلمانوں کو بتاؤ گے تو یہ اللہ کے نزدیک جا کے کہیں گے اے اللہ یہ سب جانتے تھے پھر بھی ایمان نہیں لائے. صحیح میں آ رہی بات؟ یہ اللہ کے نزدیک حجت ہو جائے گی. یعنی یہ صحابہ خود اللہ کے نزدیک جا کے کہیں گے اے اللہ کے نبی، اے اللہ انہوں نے خود ہم سے کہا کہ یہ حق ہے، وہ تمام وہ نشانیاں جو تورات میں ہیں وہ اس نبی کے اندر ہیں، اس کے بعد یہ ایمان لے کے نہیں آئے تو جو تمہارے خلاف ہی حجت ہو جائے گی. تو ان کو اپنی صحیح باتیں مت بتاؤ. صحیح میں آ رہی بات ہے؟ افلا تعقلون. اب اللہ نے باتوں کو سننے والا تھا نا، بات تو ان دونوں کی چل رہی ہے. اب کیا زبردست قرآن کی آیت نازل فرمائی، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. یہ کیا کہتے ہیں کہ صحابہ وہاں جا کے حجت قائم کریں گے کہ یہ ہمیں بتاتے تھے اس کے بعد ایمان نہیں لائے. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کو کسی کو خبر دینے کی ضرورت تھوڑی ہے. اللہ کو کوئی کسی بات کی خبر دیں گے جب پتہ چلے گا کیا اللہ کو. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون، اللہ تو اس چیز کو بھی جاننے والا ہے جو اندر ہے، راز بھید. وما یعلنون، اور جو علانیہ بات کہی ہے اللہ سب جانتا ہے. ان کے خبر دینے سے تھوڑی اللہ کو پتہ، اللہ سب جانتا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے کیا حرکتیں کرنا ہے. اولا یعلمون ان اللہ یعلم، سمجھ میں آ گیا؟ ما یسرون وما یعلنون، اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو بات چھپی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے جو علانیہ ہے. ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب، اور انہی کے اندر ان یہودیوں کے اندر امیون، کچھ امی ایسے ہیں لا یعلمون الکتاب جو کتاب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، الا امانیہ، سوائے کچھ چند الفاظوں کے.
یہاں بڑا افسوس کا مقام ہے، یہ علامت بتائی ہے بنی اسرائیل کی، یہودیوں کی، جن کو اللہ نے تورات دی ہے، سمجھ بات ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جو ہیں یہودی، تورات کے بارے میں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف اس کے اندر سے کچھ باتیں جانتے ہیں. جیسے قرآن میں جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ بھی کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، کیا کہے گا؟ اس کو پتہ ہی کہ اللہ صبر کرنے والوں کے، کبھی کبھی کہے گا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہے گا نہیں کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، کچھ جانے گا صرف حکم ربی کہتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے صرف کتاب کے بارے میں چند باتیں جانتے ہیں، ابھی کتاب کی حقیقت سے یہ واقف ہوئے ہی نہیں. یہی حال ہے ہمارا، صرف چند آیات کا علم ہے، دو چار باتیں معلوم ہیں اور سوچ رہا ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے، سب معلوم ہے، ہمیں تو سب آتا ہے صاحب، ہم نے تو فلاں جگہ یہ پڑھا، ہم نے تو فلاں جگہ یہ کرا، آتا ہے ہمیں تو، ایک آیت کا ترجمہ آ گیا سب آتا ہے. فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، یہ ایک گروہ ان میں ایسا ہے جو صرف ظاہر تھوڑا کچھ قرآن کے بارے میں، تورات کے بارے میں جانتا ہے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور اس کا ایمان صرف اٹکل باتوں پہ، اس بات پہ جو اٹکل بچوں والی باتیں جو ہوتی ہیں نا، اس کے بارے میں یہ یوں کہا گیا، آگے یہاں سمجھاؤں گا میں، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، میں اس میں آیا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، فرمایا ہلاکت ہے، بربادی ہے. ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. میں نے جہنم کے 7 نام آپ کو گنائے تھے، ساتوں آپ کو یاد ہو تو اچھا ہے. اس کے اندر سے ایک نام ویل ہے. ویل جہنم کی ایسی وادی ہے جس سے خود جہنم دن بھر میں 70 مرتبہ پناہ مانگتی. فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب، ہلاکت ہے، بربادی ہے، ویل نام کی وادی ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب بایدیہم، جنہوں نے اپنے ہاتھ سے اللہ کی کتاب میں لکھ دیا. تورات بدل دی گئی، اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا گیا، جو احکام ان کے لیے آسان تھے وہ ڈال دیے گئے، مشکل احکام ہٹا دیے گئے. جو علامات میں نے بتایا تھا آپ کو، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. میں نے آپ کے سامنے انجیل پڑھی ہے، صحیح بات ہے. انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے بعد ایک نبی آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے 630 سال بعد اللہ کے نبی مبعوث، میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کی تصدیق کرنا، اس کا نام احمد ہوگا. نام تک بتا دیا، من بعد اسمہ احمد، اللہ کے نبی کا نام احمد ہے، اللہ کے تو اللہ نے رکھا احمد. فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، جب آ گیا وہ نبی واضح نشانیوں کے ساتھ تو کہا یہ تو جادو ہے، جادو کا ٹھہرا دیا اس نبی کا. تو وہ ساری باتیں چل رہی ہیں. فویل للذین، وہ تمام نشانیاں، وہ تمام علامتیں اللہ کے نبی کے حق و سچ ہونے کی، اس کو چھپا دیا. فویل للہ اپنے ہاتھوں سے بدل دیا گیا. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، ہاتھ سے لکھا بھی خود نے اور لوگوں کو کیا بتا دیا، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، ہم نے نہیں لکھا. ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ ان باتوں کے ذریعے سے تھوڑی بہت دنیا کما لیں. اب ان کے یہودیوں کے جو چودھری لوگ تھے، جو مالدار سردار تھے، یہ اپنے علماء کو حکم دیتے تھے کہ یہود کے جو اللہ کے نبی کی علامات کو ہٹا کے دوسری باتیں اس کے الٹ اپوزٹ لکھ دیں، اس کا ہم تمہیں پیسہ دیں گے، اس کا ہم تمہیں، وہی حرکتیں کرتے تھے. ثمنا قلیلا، تھوڑا بہت پیسے کے خاطر، وہ بتایا جا رہا ہے. صحیح میں آ رہی بات ہے. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. فرمایا ہلاکت ہے، بربادی ہے، مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا، تھوڑا بہت مال، تھوڑا بہت دینار اور درہم جو کمائے، اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت اور بربادی لکھ دی گئی. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، یہ انہم الا یظنون کا پیارا ہوں، اٹکل باتوں پہ ان کا ایمان ہے. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. اچھا، اس آیت سے جب اس آیت کا ربط کریں گے، قرآن میں ایک علم ہے ربط کا، کہ ایک آیت کا دوسری آیت سے ربط ہونا ضروری ہے. جب اس آیت کا اس آیت سے ربط کریں گے، یعنی جوڑیں گے دونوں کو، باتوں کو جوڑنا پڑے گا، تو ربط کیوں نکلے گا کہ یہ سب انہوں نے کیوں کیا. کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ دی، کتاب کی آیات کو چند کوڑیوں کے خاطر بھیج دیا، ہلاکت ان کے مقدر میں ہو گئی. کیوں؟
اس لیے کہ آخرت کا تصور ان کی نگاہوں پہ ختم ہو گیا. آخرت کا تصور، جس کو آخرت کا تصور ہوگا، جہنم کا ڈر ہوگا، جس کو جنت کا شوق ہوگا، وہ دنیا میں ڈر ڈر کے کام کرے گا. وہ آگے بتایا جا رہا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. آخرت کا خوف، مرنے کے بعد کی زندگی کا خوف ان کی آنکھوں سے نکل گیا اور کیا کہنے لگے؟ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. یہ یہود کہتے تھے اگر ہم جہنم میں جائیں گے بھی، لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، تو جہنم کی آگ چند دن ہمیں چھوئے گی. یعنی اگر ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو 7 دن، کوئی کہتا تھا 8 دن، کوئی کہتا تھا جب ہم نے بچڑے کو پوچھا تھا 40 دن، وہ 40 دن جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. یہ ان کا عقیدہ. انہم الا یظنون، اٹکل باتوں پہ ایمان ہے ان کا. صحیح میں آگے بات ہو. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. کیا کہتے ہیں یہود بنی اسرائیل کہ ہم اگر اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈال بھی دیا، لن تمسنا النار، تو آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، سوائے چند دنوں، چند دن ہمیں جہنم میں جانا ہے، ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہیں گے. اب فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا. فرمایا اے نبی جی آپ کہیے ان سے اتخذتم عند اللہ، کیا اللہ نے ان کو لکھ کے دیا ہے؟ عند اللہ عہدا، کہ اللہ سے انہوں نے ایسا عہد کر لیا ہے جیسے کوئی جنت کی پرچی بانٹتے ہیں نا، کہ ایسی کوئی پرچی ان کو دے دی ہے اللہ نے کہ تم چند دن جہنم میں رہو گے. قل اتخذتم عند اللہ عہدا. اے نبی جی آپ پوچھیے ان سے عہدا، کیا اللہ نے ان سے کوئی ایسا وعدہ کیا ہے جو یہ بات کر رہے ہیں؟ فلن یخلف اللہ وعدہ، اگر اللہ ایسا وعدہ کر لے گا تو اللہ اس کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا. ایک ترجمہ ہے. دو ترجمہ یہ فلن یخلف اللہ وعدہ، اللہ ایسا وعدہ ہرگز نہیں کرے گا. اللہ ایسا وعدہ ہرگز نہیں کرے گا. آگے بتا رہا ہے اللہ کے نزدیک کیا اصول ہے، آگے آئے گا آیت میں. فلن یخلف اللہ وعدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. تو وہ باتیں تم کیوں کرتے ہو جس کے بارے میں جانتے ہی نہیں. حقیقت تمہیں پتہ نہیں. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ کتنے دن جہنم میں جانا ہے، کتنے دن جنت میں رہنا ہے. اور ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، جس کا علم تمہیں نہیں ہے. بلا، یہ اللہ کے نزدیک اصول ہے. من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئۃ، بلا بلکہ من کسب، جس نے کمائی، سیئہ برائیاں، گناہ، اللہ کی نافرمانیاں کری جس نے، واحاطت به خطیئۃ، تو اس کے یہ گناہ اور اس کی یہ نافرمانیاں اس کو گھیر لیں گی. کیا کریں گی؟ گھیر لیں گی. فاولئک اصحاب النار، اور وہ جہنم والوں میں شامل. یہ اصول ہے. جس نے برے کام کرے چاہے وہ جو بھی ہو، یہود و نصرانی ہو چاہے جو بھی ہو، ہم فیہا خالدون، اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس کی خطائیں اور اس کے گناہ اس کو گھیر لیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ اصول کہ جو لوگ ایمان لائے، اچھے کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، ان کے لیے جنت ہے. تم آج کل رہو نمتم مسئلہ یہ ایسا کوئی نہیں جب بیکاری کے انکل بچوں ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، اچھے کام کیے، اللہ کے حکموں کو پورا کیا، اللہ کے نبی کے طریقوں کو زندگی میں زندہ کیا، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور یہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، کبھی ان کا دل ہی نہیں چاہے گا یہاں سے کہیں اور جانے کا. قرآن نے دوسری جگہ کہا لا یبغون عنہا حولا، کبھی نہیں چاہیں گے کہ کہیں اور چلے جائیں، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے.